الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور خلافت کے انتہائی اعلیٰ منصب پر جو فائز فرمایا اور جو ریاست تشکیل پائی، بنیادی طور پہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات چل رہی تھی کہ اسلامی ریاست میں بنیادی طور پہ 4 یا 5 اصول ہوا کرتے ہیں، اور ریاست اور شہری اور شہریوں کے حقوق، یہ سب وہ موضوعات ہیں جو آج کی دنیا میں وہ بچے بھی جاننے لگے ہیں جن بچوں نے کچھ مطالعہ کیا ہے۔ اور ریاست کا اسلام نے کیا تصور دیا ہے، وہ بنیادی طور پہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان 5 چیزوں کی تشریح شروع کریں، ایک بہت بڑا سوال سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ریاست پہ بھی، خلافت پہ بھی، اور مسلمانوں نے جو ریاستیں تشکیل دی ہیں اس پہ اٹھتا ہے، اور ایک ہی نہیں 2-3 سوالات اسلامی ریاست پہ اٹھتے ہیں۔ اور ہمارے وہ بچے جو ہسٹری پڑھتے ہیں اور سوشیالوجی پڑھتے ہیں، اسلامی ریاست کا فلسفہ پڑھتے ہیں، وہ ان مسائل کا ضرور شکار ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے دین پر بھروسہ اور اعتماد اس کو دھچکا لگتا ہے۔ قبل اس کے کہ اسلامی ریاست کے جو 5 اصول ہیں ان پہ بحث کی جائے اور ان میں سے ایک ایک کی تشریح کی جائے، ہم ان سوالات میں سے 2-3 سوالات آپ کے سامنے جواب سمیت رکھتے ہیں، اگرچہ یہ ضروری ہے کہ اسلامی اصولوں کی وضاحت کی جائے۔ دنیا میں جب بھی مارکسزم پہ گفتگو ہوگی، دنیا میں جب بھی لوگ کارل مارکس کی تھیوری کو پیش کریں گے، دنیا میں جب بھی ایسی ریاست جو اصل میں کیپٹلزم کا نتیجہ ہے زیر بحث آئے گی، تو اس کی کچھ اصطلاحات ہیں، اور ان اصطلاحات کو استعمال کیے بغیر اور سمجھے بغیر وہ پورا نظام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آپ کسی کمیونسٹ سے بات کریں، وہ ہمیشہ سرمایہ اور محنت کی اصطلاح استعمال کرے گا۔ آپ اسے زیادہ کرے دیں گے تو وہ اس سے گہری چیز میں چلا جائے گا کہ دنیا میں ایک ایسی ریاست کا وجود جس کی کوئی جغرافیائی حدود نہ ہو۔ ہمارے دور میں اس پہ جو سب سے زیادہ کام کر رہا ہے کہ ایک ایسی ریاست وجود میں لائی جائے جس کی جغرافیائی حدود کچھ نہ ہوں، وہ چائنا ہے۔ اور سب سے بڑا لقمہ اس کا اس وقت پاکستان اور اس سے متعلقہ علاقے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو دنیا میں 12-13 اور جگہیں جو انہوں نے رکھی ہیں وہ اس طرف کا بھی رخ کریں گے تاکہ سوشلزم کے مطابق ایک ایسی ریاست وجود میں آئے جس ریاست کی جغرافیائی حدود بھی نہ ہوں اور ان کا کوئی دین بھی نہ ہو۔
یہ ان کا حق ہے، وہ ایک نظریے کے پرچارک ہیں، وہ ایک نظریے کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس نظریے پہ قائم ہو۔ ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے، اسے برا بھی نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، صرف تفہیم کی خاطر یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کمیونسٹ سے بات کریں گے تو آپ کو سرمایہ اور محنت پہ بات کرنی پڑے گی، آپ کو آجر اور اجیر پہ بات کرنی پڑے گی، آپ کو لا محالہ مذہب پہ بات کرنی پڑے گی کہ اس کا وجود اور اس کا دخل ریاست میں کتنا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب اسلامی ریاست پہ گفتگو کریں گے تو لا محالہ وہاں پر یہ سوال اٹھے گا۔ اس میں سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں سارے شہری اور ان کے حقوق برابر ہیں یا نہیں؟ اسلام اپنی ریاست میں رہنے والوں کو کتنے رائٹس دیتا ہے؟ اسلام اپنی ریاست کی تشکیل میں غیر مسلم کے متعلق کیا تصور رکھتا ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو اسلامی ریاست قائم کی تھی اس میں کیا تصور تھا؟ تو ہمارا اس کا جواب یہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کسی بھی اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلم اور غیر مسلم میں تمیز کریں۔ اسلامی ریاست کی شہریت میں اور شہریت دینے میں بنیادی طور پر مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دنیا میں کسی ریاست کو آپ لے لیں اور فرض کر لیجئے کہ پاکستان، جس کے لیے بہت سے لوگ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کبھی بن جائے، کل دنیا میں کوئی بھی آدمی، ایک یہودی اسرائیل سے اٹھ کے آتا ہے، ایک عیسائی یورپ سے اٹھ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیشنلٹی چاہیے، تو ہمارے نزدیک اس کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس انسان کے مذہب پر غور کرے کہ اس مذہب والے آدمی کو ہم نے یہاں پر نیشنلٹی دینی ہے یا نہیں۔ مذہب ان تمام چیزوں سے الگ ہے، مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی، اور اسی کی وہ حکمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ دو مثالیں اس کی بہت بڑی آپ کو مل جائیں گی، ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ، اور ایک اس رویے کی روشنی میں خلافت راشدہ، اور دوسرے پاکستان جو بنا ہے اور ہمارے ہاں جو تقسیم ہوئی ہے، اس میں آپ کو بہت بڑی مثال مل جائے گی کہ دونوں جگہ پر انہوں نے اسلامی ریاست میں یا ریاست میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات جو ارشاد فرمائی ہے، آپ اس معاہدے پر غور کریں جو آئین غالباً پہلی مرتبہ تحریری شکل میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ موضوع، کہ انہوں نے ریاست کی تشکیل کیسے کی تھی، اس پہ لوگوں نے کم لکھا ہے۔ اس لیے یورپ، امریکہ، یہاں سے جتنے بچے پڑھ لکھ کے آتے ہیں، اس فلسفے کو جو پڑھتا ہے وہ آ کر اسلام پہ اٹیک کرتا ہے کہ اسلام مذہب کے نام پہ ریاست بناتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے بھیا، ہم کہتے ہیں کہ ریاست میں ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا دین اور مذہب کیا ہے، جب کہ اسے نیشنلٹی دی جائے گی، اور جب نیشنلٹی اس کی ہو گئی تو اپنے دین پہ قائم رہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست میں ایک تو غیر مسلم وہ رہے گا جو بنیادی طور پر وہاں پر پیدا ہوا ہے، مثلا سندھ میں ہندو پیدا ہوئے اور صدیوں سے رہ رہے ہیں، یہ ان کا نیچرل رائٹ ہے، یہ ان کا فطری طور پہ حق بنتا ہے۔ ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ نکلو۔ اسی لیے تقسیم میں 16 لاکھ کے قریب ہندوؤں نے جو ہجرت کی ہے، اس میں ایک بڑا دخل مسلمانوں کا بھی تھا، مسلمانوں نے انہیں یہاں قتل کیا اور لاہور میں لوگ مارے گئے ہندو کہ نکلو یہاں سے، اور یہ اسلام ہے۔ اسلام نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ جو لوگ صدیوں سے یہاں رہتے چلے آئے ہیں تم ان کو کیسے نکال سکتے ہو، یہ ان کا نیچرل رائٹ ہے۔ اور جو کافر ہم سے آ کے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی ریاست میں رہنا چاہتا ہوں،
مجھے اپنے یہاں سیاسی آزادی نہیں، مجھے اپنے یہاں مذہبی آزادی نہیں، مجھے اپنے یہاں یہ چیز ہے، میرے یہاں موسم ایسے نہیں ہے جیسے موسم آپ کی ریاست پہ پائے جاتے ہیں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے اس ملک میں جگہ دے دیں۔ اور اسلامی حکومت اگر اس پہ غور کرے کہ اس کا مذہب کیا ہے تو غلط بات کرتی ہے۔ آپ دیگر عوامل دیکھیں کہ سیاسی طور پر اسے پناہ دینے سے کیا مشکل پیش آ سکتی ہے، کسی سازش کے تحت آ رہا ہے، کوئی اور چیز آ رہا ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مذہب کی بنیاد پہ اسے رد کر دیں کہ چونکہ تم یہودی ہو لہٰذا پاکستان میں نہیں رہ سکو گے۔ یہ اس انسان کا لیگل رائٹ ہے، نہ ہم نیچرل رائٹ جو فطری حق رکھتے ہیں انہیں ان کافروں کو نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی لیگل رائٹ جس کو قانونی طور پر ہم نے ایک مرتبہ شہریت دے دی ہم اسے بھی نہیں نکال سکتے۔ اس لیے اسلامی ریاست جب بھی تشکیل پائے گی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوگا یا لیگلی ہم انکار کر دیں یا اقرار کر لیں، اور جو نیچرلی وہاں رہ رہے ہیں صدیوں سے ہندو سکھ غیر مسلم آباد ہیں، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں کہیں یہاں سے نکلو اور جا کر ہندوستان میں آباد ہو جاؤ۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کمال کی بات تھی کہ آپ جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو یہودیوں کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ طے پایا، تمام ان لوگوں کو جو ریاست اور شہریوں پہ بحث کرتے ہیں اس شک کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آئین اور معاہدے میں جو مدینہ منورہ کی ریاست کے متعلق تھا 52 شکیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلی شک یہ ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں مسلمان اور یہودی مل کر ایک قوم ہیں، ملت واحدہ کے الفاظ ہیں، صحیح احادیث میں آتے ہیں، یہ صحاح ستہ میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہودیوں کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے کہا ہم اور تم ملت واحدہ، ہم ایک قوم ہیں۔ اگر مذہب کی بنیاد پہ تفریق کرنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفریق نہ فرما دیتے۔ یہ وہ گہرا نکتہ تھا جو تقسیم کے وقت 3 لوگوں نے سمجھا اور ان تینوں کی پیروی کرنے والوں نے سمجھ لیا تھا۔ ایک مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی نظر تھی کتاب و سنت پہ، اور انہوں نے اسی نظریے کے تحت کہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے مسلسل مطالعے اور گہرے علم کے نتیجے میں اس بات پر پہنچ گئے تھے کہ ملت واحدہ، ہم ہیں یا ہندو ہیں، ایک قوم ہے اور اس قومیت کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اور تیسرے لدھیانہ کے علماء اس نتیجے پہ پہنچے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملت واحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ لکھا تھا، ہم الگ الگ قومیں نہیں ہو سکتی، ہم ایک زمین کے رہنے والے ہیں، ہر ایک کو یا تو نیچرل رائٹس حاصل ہیں، اور اگر فرض کر لو کسی اور ملک کا باشندہ یہاں آتا ہے تو اس باشندے کو بھی یہاں کے لیگل رائٹس آپ پرووائڈ کر دیں۔ جب آپ ان کو لیگلی آپ اجازت دے دیں گے تو آپ کے باشندہ ہے، آپ کا شہری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آگے حقوق کی بحث ہے، ہمارے نزدیک تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ یہ وہ اسلام کا فلسفہ ہے جس کو سن کر بہت سے لوگوں کو ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے اور برداشت نہیں کرتے کہ یہ کیسے کہہ دیا۔ ارے یار دلیل کا جواب آپ دلیل میں لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اور 52 شکوں کا معاہدہ اور کہتے ہیں کہ ہم اور یہودی ایک قوم ہیں۔ تہجد پڑھتے تھے، صحیح حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے انا شہید، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، اللہ اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں، والجنت حق والنار حق، اللہ اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ جنت بالکل برحق ہے، جہنم بالکل برحق ہے، وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کہتے تھے وَأَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، گواہی دیتا ہوں یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
مرتد آدمی بھائی نہیں ہوتا، اور مرتد کی سزا کیوں قتل ہے، اس کا تو جواب آئندہ جمعے میں ہم عرض کریں گے۔ ہمارے سارے بچے اٹھ کے کہتے ہیں کہ جب آپ وحدت ادیان تک پہنچا دیں گے اور آپ وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اس کا جواب تو انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے کہ ہمارے ہاں کیوں آخر مرتد کی سزا قتل ہے۔ ہم اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب قومیت واحدہ ہے، اور اس کو علماء نے سمجھا تھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسری طرف اتنے ٹھوس اور گہرا علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وگرنہ وہ کوئی تو جواب ڈھنگ کا اور معقول دیتے کہ آخر تمہارے ہاں سکھ کیوں نہیں رہ سکتے، ہندو کیوں نہیں رہ سکتے، عیسائی اور یہودی کیوں نہیں رہ سکتے، یا تو آپ ان کو لیگل رائٹ دے دیں یا لیگلی آپ انہیں رد کر دیں، اور یا پھر وہ نیچرلی یہاں کا رائٹ رکھتے ہیں رہنے کا، آپ انہیں رہنے دیں۔ آپ کیسے انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ اس ریاست سے نکلو؟ یہ دو مثالیں، اور اس کو اسلامی ریاست قائم کرنے والے دعوے دار قائم نہیں رکھ سکے۔ افسوس ہے کہ انہوں نے اسلام کا اس طرح سے تجزیہ نہ کیا، نہ پڑھا، نہ نافذ کیا۔ ہم اس کی 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں۔ افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی ان لوگوں نے کی جو خارجی تھے، اور خوارج کی اس حکومت نے مذہب کو بالکل مسلط کیا اور غیر مسلم اور مسلم کی تفریق کی، اور اس کا بڑا مظہر یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کر دی۔ ہم بڑے اطمینان اور سکون سے کہتے ہیں، جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے ان کا پہلا مقدمہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم فقہ حنفی نافذ کر رہے ہیں، بسم اللہ آپ فقہ حنفی نافذ کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فقہ حنفی کی روح سے ان بتوں کو توڑا جائے گا، فقہ حنفی کی روح سے کافروں کے بتوں کو نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ جھوٹ تھا، یہ غلط بات تھی۔ اہل حدیث کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بت توڑے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس حدیث ہوگی۔ وہابی کہیں ایک طرف تم حنفیت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف حنفیوں کے اس مسلک سے بغاوت کرتے ہو جس میں حنفیوں نے کہا ہے کہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب ملت واحدہ ہے۔ یہ حنفیائی کا موقف ہے۔ عالمگیری دیکھ لیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس علاقے کو، بامیان کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں فتح ہوئے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں آئے ہیں، اور کیا مجال ہے کہ ایک بت کو انہوں نے توڑا ہو۔ وہ اس بڑے بت کے پاس گئے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ پٹھانوں کو جمع کیا ہے، اس کی ایک آنکھ نکالی اور فرمایا یہ دیکھ لو، میں اس بت کی ایک آنکھ نکال رہا ہوں، اگر یہ نفع اور نقصان کر سکتا ہوتا تو اپنی آنکھ کو نہ بچا لیتا۔ آنکھ اس کی جگہ پہ دوبارہ لگائی اور چپ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ یہ اللہ کی توحید کا پیغام تھا جو انہوں نے دیا، اور ہمارے سامنے ہے مثال، جب یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے اٹھا اس ملک میں، ہر آدمی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، بغیر پڑھے کہ تمہاری فقہ تمہیں کیا کہتی ہے اور کیا اس پہ تمہاری بات آتی ہے۔ فقہ حنفی کی ساری کتابیں کھلیں، اور ہم نے دعوت دی اپنے استاد مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب جو مفتی ہیں انہیں، میں نے کہا حضرت یہ ہیں فقہ حنفی کی تصریحات۔ انہیں پتہ چلا کہیں سے کہ ہم یہ کہتے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا، ہم نے کہا حضرت تشریف لے آئیے، لاہور سے تشریف لائے، صبح سے شام تک عبارتیں دکھاتے رہے ہم نے کہا حضرت یہ لکھا ہے فقہا نے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ فقہ حنفی کا دعویٰ چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ ہم وہابی ہیں، ہم خارجی ہیں، بے مرضی کریں۔ ایک طرف آپ فقہ حنفی کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کیا دنیا میں بالکل انصاف مٹ گیا ہے، علم مٹ گیا ہے، مر کے اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا؟ رات کی فلائٹ سے ہمارے استاد واپس گئے، ہم نے کہا حضرت فیصلہ کر جائیں، بالکل چپ، بس ایک جملہ فرمایا درمیان میں کہ جو کتابیں تمہارے یہاں ہیں یہ ہمیں کہاں میسر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اگر اس کا گہرا جائزہ لیتے تو یہ کبھی نہ۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم جہاد پہ جا رہے ہو اور دیکھو جہاں جاؤ گے وہاں کچھ لوگوں کو عبادت میں مصروف پاؤ گے، ان کو قتل نہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ان کے عبادت گاہوں کو نہ توڑنا۔
یہ جو لفظ ہے نا کہ ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، یہ تو صحیح بخاری وغیرہ میں ہر جگہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے سوائے اس کے کہ ان بتوں کو نہیں توڑا جا سکتا؟ حنفی فقہا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو اس لیے کہ ایک اسلامی ریاست وجود میں لانے کے لیے اللہ کی توحید کا ایک مرکز چاہیے تھا، جو اصل میں بیت اللہ جو تھا وہ اصلاً خدا کی توحید پہ قائم تھا۔ بت تو بعد میں اس میں لا کر رکھے گئے ہیں نا، اصل تو وہ اللہ نے قائم کیا تھا اپنی توحید کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو درمیان سے ہٹایا ہے تاکہ بیت اللہ اپنی اصل شکل پر واپس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو اس لیے توڑا ہے کہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، وہاں رہے ہیں، یہودی پوجا کرتے تھے، عیسائی پوجا کرتے تھے، مشرکین مدینہ پوجا کرتے تھے۔ کتنے بتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار اور اپنی سلطنت میں توڑا۔ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دونوں پہلو سمجھنے کے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ آئندہ نہ سنیں، ہم نے پہلے بھی کون سے کہا ہے کہ ہمیں کوئی سنے، ہم کوئی دعوت دینے تھوڑے ہی کسی کو گئے تھے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یا معاشرے کیسے تشکیل پاتے ہیں، ریاستیں کیسے تشکیل پاتی۔ یہی حال ایران میں، جن کو دعویٰ ہے کہ وہ مذہبی حکومت ہے، کیا انہوں نے قدیم بہائی اور شیعہ جس فقہ پہ وہ عمل کرتے ہیں، ہم اس سے بحث نہیں ہے، کیا دونوں کے حقوق برابر رکھیں؟ تیسری مثال سعودیہ کی ہے، جو مذہب اور دین کے نام پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے جنوبی حصے میں بسنے والے اہل تشیع کو اور سعودیہ کے باقی جتنے وہابی ہیں سب کو حقوق میں برابر رکھا ہے؟ یہ نہیں ہوا، اور افسوس کی بات ہے نہیں ہوا، اس لیے کہ اسلام کے نام پہ شہریوں کے حقوق میں تفریق کی گئی اور اسلام کے نام پہ شہریوں کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ آج دنیا میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ شہریوں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، اور خاص طور پہ ایکٹیوسٹ اور جو لوگ انسانی تنظیم ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو بالکل اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں کہ بربنائے مذہب لوگوں میں تفریق کی جائے۔ بڑا زبردست اس کا ایک مظاہرہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے انہیں۔ برما میں جب مسلمانوں پہ یہ ہوا ہے، اس سیاست سے میں غرض نہیں، لدھیانہ میں مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور سکھ یہ سارے مل کے مسجد میں جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا یار انسانوں پہ مشکل وقت آ گیا ہے، اور مسلمان بعد کی بات ہے، انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چندہ جمع کرو اور ان انسانوں کی مدد کرو بلا تفریق مذہب۔ سکھوں نے بھی پیسے جمع کیے، مسلمانوں نے بھی پیسے جمع کیے اور بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز پیش آ گئی ہے، ریاست جب اسلامی وجود میں آتی ہے تو بربنائے مذہب قید نہیں لگاتی۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ بیت اللہ شریف میں آئیں۔ عیسائی بیت اللہ میں جاتے تھے، مسجد نبوی میں تو خیر جاتے ہی جاتے تھے۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اٹھائیں آپ کتاب الخراج، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط کا جواب دیا ہے۔ خط تو چھوٹا سا تھا، خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کا، لیکن اس کا جواب امام نے 700 صفحے سے زیادہ لکھی ہے، اس میں یہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی حرم شریف میں بیت اللہ میں، اور سلام پھیر کے کرسی پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کسی کو انصاف چاہیے تو آؤ۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت یہ ظلم ہو گیا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے انصاف مہیا کیا۔ عیسائی جاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ حنفی فقہا کے نزدیک حرمین شریفین کھلے ہیں، عثمانیوں کے زمانے میں بھی، اور ویسے بھی حرمین شریفین مسئلہ یہ ہے کہ کھلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غیر مسلم کو بھی جانے دو، وہ ہماری عبادت دیکھے، طواف دیکھ کے، خدا کے سامنے رونا دیکھ کے۔ جتنے لوگ عرفات کے میدان میں خدا کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں اور جتنے لوگ طواف میں خدا سے آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کون سا اور مذہب ہے جہاں اتنے لوگ مل کے خدا کو یاد کرتے ہیں؟ یہ حنفیہ کا مسلک ہے، اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا مسلک وہی ہے جس پہ وہاں عمل ہو رہا ہے۔ یہ اجتہاد کے اختلافات ہیں، لیکن
اسلامی ریاست جب بھی تشکیل پائے گی مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ یہ جواب ہے ان بچوں کا جو سوال کرتے ہیں کہ آپ غیر مسلم اور مسلم میں فرق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ اگر ایران میں، سعودیہ میں، افغانستان میں، کہیں اور دنیا میں ہو رہا ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست صحیح معنی میں ابھی تک تشکیل ہی نہیں پا سکی۔ مبارک اور مسعود ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسی پہ عمل کیا گیا، سو مچ سو، اتنا زیادہ کہ آپ بہقی اٹھائیں، سنن کبریٰ اٹھائیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ریاست اس کے دو ستون ہوتے ہیں، یہ پچھلی مرتبہ اس سے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکے۔ ایک حکومت جو قانون نافذ کرتی ہے، ایک پبلک کی اخلاقیات برباد ہوئی، حکومت کو دھچکا لگا، حکومت اڑ گئی۔ حکومت کا قانون نافذ نہ ہوا، انصاف نہ ملا، لوگوں کی اخلاقیات اڑ جائیں گی۔ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، ان کا ربط جڑا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عوام کی سطح پہ اخلاقیات کا حال بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی حکومت میں جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا وہ تو پھر بعد میں، وقت اتنا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، سنن کبریٰ میں آیا ہے، بہقی میں، اور یہی حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے، اور دیکھا ایک یہودی یا عیسائی عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دم کر رہی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بیمار تھی، بڑی محبت تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ سے والد گرامی کو، تو تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں یہ غیر مسلم ہے، یہودی یا عیسائی جو بھی لفظ لکھے ہوں گے وہاں دیکھ لیجئے گا، میں اس سے دم کرا لوں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیٹی پہ دم کر دو، لیکن شرک کا جملہ نہ پڑھنا، شرک نہ کرنا، باقی تم دم کر دو، تمہارے پاس اگر کوئی ہے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ یہ اخلاقی سطح پہ حال ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غیر مسلموں کے ساتھ۔ اس لیے وہ جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا حبیب الرحمن اور ان کے پیروکار رحمہم اللہ تعالیٰ روشن رکھے ان کی قبروں کو، انہوں نے اس نقطے کو، گہری بات کو سمجھا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ رہ گیا اگلا سوال کہ جب شہریوں کے حقوق آئیں گے تو ان حقوق میں پھر آپ کہیں گے کہ مرتد کو قتل کرو، پھر آپ کہتے ہیں فلاں کام نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ نے ابھی ایک قانون پاس کیا ہے، آپ پاکستان میں اس قانون تو درکنار، اسے اسمبلی میں ہی نہیں لانے دیں گے۔ آپ کیسے فرق کریں گے ان کے دوران؟ اس کا جواب انشاءاللہ ایک بڑا سوال ہے اور بہت اہم ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں۔